بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے 2022 میں کیا کریں؟ ابھی 4th منتھ کا 4 مہینے میں 2 دفعہ آئٹس ہو جاتا ہے، 4 مہینے میں 2 دفعہ اسپوکن ہو جاتا ہے، 4 مہینے میں آفس مینجمنٹ اور گرافک ڈیزائننگ ہو جاتا ہے، بندہ 0 سے 15-20 ہزار کی پے والا بن جاتا ہے 4 منتھ میں۔ ٹھیک ہے، یہ پلان کرنا ہے کیا کرنا ہے۔ نمبر 2، 2023 میں ہم نے کیا 12 منتھ ہیں 2023 میں، ایک ایک ماہ میں ایک ایک خوبی پیدا کریں، 12 خوبیاں بنتی ہیں ایک ماہ۔ کیسے؟ گرلز اگر ایک ماہ ٹکا کے سلائی سیکھیں، ایکسپرٹی نہ آئے تو بیسک سارا آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، بیوٹیشن سیکھے، ایکسپرٹی نہ آئے بیسک سارا آ جاتا ہے، ایکسپرٹی کا وقت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر 2024 میں کیا 23 میں کیا کرنا ہے، 22 23 اور 24 میں کیا کرنا ہے۔ انگریز کیا کرتا ہے، وہ 40 سال بعد کی پلاننگ کرتا ہے، اس کو ہم بعد کہتے ہیں، وہ پہلے کہتے ہیں۔ وہ جو 40 سال بعد وقت آنے والا ہے اس کی پہلے پلاننگ شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے اس بچے کو کیا بنانا ہے، ہم نے اس بچے کو کیا بنانا ہے، ہمارے والدین کو پتہ نہیں ہم نے کیا بنانا، جس نے پیچھے لگایا اس کے پیچھے لگ گئے، جس طرح کا ماحول ویسا ہو گئے۔ نہیں، ڈائریکشن لینی، پلاننگ کرنی۔ اب پلاننگ کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک کامیابی ایک ناکامی۔ کامیابی از گڈ، ناکامی کے بعد کیا کرنا ہے، کوشچن آنسر۔ ناکامی میں تجربہ آ جائے گا، آپ کو سب اونچ نیچ سمجھ آ جائے گی، آپ وہی کام دوبارہ کریں تو بہترین کامیاب ہو سکتے۔ بل گیٹ سے کسی نے پوچھا، اگر آج آپ کی ساری دولت لے لی جائے، سارا ریلیشن شپ لے لیا جائے، سارا انٹروڈکشن لے لیا جائے، تو آپ نے جو یہاں 30-35 سال میں 0 سے ہیرو تک آئے ہیں، آپ کو پھر کتنا ٹائم چاہیے 0 سے ہیرو تک آنے کے لیے؟ انہوں نے فرمایا مجھے 33 منتھ چاہیے۔ کہاں 33 سال، کہاں 33 منتھ۔ کیوں؟ کہتے ہیں مجھے اب سمجھ آ گئی ہے میں نے کیا کرنا ہے۔ نمبر 2، ایک اور خاص بات، یہ جو میں کہہ رہا ہوں 2022 کی پلاننگ میں ابھی 4 منتھ پڑیں گے، 2023 کی پلاننگ، 2024 کی پلاننگ، یہ بل گیٹ کہتا ہے کہ مجھے اب سمجھ آ گئی کہ ٹائم ضائع کہاں کہاں ہوتا ہے، میں وہ ٹائم ہی ضائع نہیں کروں گا۔ ہم ایکسٹرا ٹائم عوام میں ضائع کر دیتے ہیں، عوام کی باتیں سنتے ہیں، ان کے اسکینڈل سنتے ہیں، ان سے دکھ شیئر کرتے ہیں، بڑا ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ اتنا ٹائم اپنی کوالٹی کو بلڈ اپ کرنے پہ لگایا جائے نا تو انسان بہترین کامیاب۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ آپ نے ناکامی کو چھپانے پہ اگر 4 دن لگانے ہیں تو 4 دن میں وہ ناکامی ختم ہو سکتی ہے۔ آپ نے لوگوں کی نظر میں جو اپنے آپ کو بہتر شو کرنا ہے، آپ اپنی شخصیت کے اوپر محنت کر کے آپ وہ بہتر ہو سکتے ہیں، شو کرنے کی ضرورت ہی نہیں، شو خود ہی ہو جائے گی۔ یہاں ایک دفعہ ایک حکیم صاحب تشریف لائے، بزرگ آدمی تھے، وہ پریشان بیٹھے رہے، میں نے انہیں اپنے کارڈ دکھائے کہ یہ بھی ہم کرتے ہیں، ہم یہ بھی کرتے ہیں، ہم یہ بھی کرتے ہیں۔ وہ پریشان ہو، کہتے ہیں ایسے کیسے کر لیتے ہیں بھائی، ٹائم مینج کرتے ہیں۔ بادشاہ سلامت بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے کیونکہ یہ میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہم سال میں صرف 2 ماہ فلیکس لگاتے ہیں، سال میں صرف 2 ماہ محرم اور ربیع الاول کی ہم محفلیں کرتے ہیں، جبکہ ہمارے ٹارگٹ نے 5 ایونٹ سال کے کرنا ہے۔ ابھی تک ہم 2 میں کامیاب ہوئے۔ ایک ربیع ثانی میں مجالس تصوف، یہ دربار پہ ہم جا کے کیا کرتے ہیں، کیسے جانا چاہیے، کیا مانگنا چاہیے، کیسے مانگنا چاہیے۔
چومنا چاہیے نہیں چومنا چاہیے، 10 روزہ ہمارے ذہن میں یہ شیڈول ہے۔ پھر آگے مجار سے درود پاک، لوگ لڑتے ہیں کہ یہ درود پڑھنا چاہیے، یہ نہیں پڑھنا چاہیے، یہ قرآن میں آیا، یہ حدیث میں ہے، یہ فرمان نہیں ہے۔ درود کے فضائل اور درود کے اوپر 10 روزہ پروگرام۔ پھر 10 روزہ پروگرام رمضان کا درس قرآن فجر کے بعد۔ وہ 3 سال تو لاک ڈاؤن کھا گیا۔ اس سال میں اکیلا آدمی تھا، مینج نہیں کر پایا، مشکلات تھیں۔ انشاءاللہ اس سال ہم کوشش کر کے اس کو مینج کریں گے۔ یہ 5 ایونٹ جن میں سے ہم ابھی 2 کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ہم 1 مہینہ پہلے سٹڈی شروع کر دیتے ہیں محرم کے اوپر، سوچ و بچار شروع کر دیتے ہیں، ان ٹائم ہم پلاننگ کر لیتے ہیں، لانچ کرتے ہیں، کام ہو جاتا ہے۔ پھر ہم کیمپ لگا لیتے ہیں، وہ اوپر میڈیسن پڑی ہوئی منوں کے حساب سے بنی ہوئی، سال میں 2-3 سال کیمپ ہی نہیں لگے۔ اب وقتاً فوقتاً کیمپ لگنے شروع ہو گئے ہیں، کیمپ لگا لیتے ہیں۔ اتوار والے دن سارا دن یہاں بیٹھ کے لوگوں کے مسائل سنتا ہوں، مریضوں کو چیک کرتا ہوں، بے اولادی کے مریضوں کو چیک کرتا ہوں۔ اکا دکا بے ٹائمہ آ کر واپس چلے جاتے ہیں، پھر ان کو ٹائم سیٹ ہوتا ہے، پھر وہ ٹائم پہ آ جاتے ہیں۔ پھر فکس ہفتے میں 4 دن انگلش پڑھانی ہے، کمپیوٹر پڑھانا ہے، قرآن پڑھانا ہے۔ ہر چیز کا ٹائم مینج کیا جائے، ہر کام ہو سکتا ہے۔ اس کا میں نے کنسیپٹ ایک جگہ سے لیا ہے۔ بچہ اسکول جاتا ہے 4 سے 5 گھنٹے، وہ میتھ بھی پڑھتا ہے، سائنس بھی پڑھتا ہے، اسلامیات بھی پڑھتا ہے، وہ معاشرتی علوم اکثر اسٹڈی بھی پڑھتا ہے، وہ بریک بھی کرتا ہے، دوستوں سے کھیلتا بھی ہے، کھانا کچھ نہ کچھ ریفریشمنٹ بھی کرتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، بریک کے بعد بھی پڑھتا ہے۔ 5-6 مختلف سبجیکٹ پڑھتا ہے، اور ہر سبجیکٹ میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے، ہر سبجیکٹ میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے نا، کیوں نہیں کام ہو سکتا؟ میں نے اس کو فالو کیا، ہو گیا۔ پھر بہت ساری جگہوں پہ جا کے تقریریں بھی کرتا ہوں۔ کسی دور میں بڑی تقریریں ہم نے کی، جب سے فلیکسنگ شروع کی تب نے ہم نے تقریریں کم کر دی، ٹائم بڑا لگتا تھا۔ 1 گھنٹے کی گفتگو ہوتی، بعض کا تو مفتی صاحب تشریف لے آتے، وہ آدھا گھنٹہ ہو جاتی، بعض کا تو ایک اور علامہ صاحب آ جاتے، اور کم ہو جاتی، ان کی آمد سے کم ہو جاتی۔ میں نے کہا پورا دل لگ جاتا ہے، بعض کا تو رات 12 بجے وہ میری باری رکھتے تھے، اینڈ کے اوپر آپ نے بولنا جی، پھر وہیں رہ لینا، ساری رات لگ کے آدھا گھنٹہ ورکنگ، کیوں نہیں سارا دن لگائیں، لانگ ٹائم ورکنگ ہو۔ فلیکس کیوں لوگ بولتے نہیں، ہم جدھر جاتے ہیں آپ کے فلیکس نظر آتے ہیں۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ مجھے پہچان لیتے ہیں، اللہ کے 2009 کی تصویر ہے وہ جو لگی ہوئی ہے، آج سے 13 سال پہلے کی پک ہے تو میری پک، تھوڑا سا فگر میں چینج آیا ہوگا لیکن میری پک کے لوگ پہچان لیتے ہیں۔ یہ ہے ٹائم مینج۔ اب اس کا ایک اور تھوڑا چھوٹا سا کنسیپٹ ہے۔ میرے ایک بچپن کے دوست سے وہ مجھے کہا کرتے تھے، مجھے سمجھ نہیں آئی، بڑی دیر بعد جا کے سمجھ آئی۔ کیا؟ وہ کہتے ہیں شاہ صاحب کی مثال یوں ہے جیسے انجن، پرانے دور میں ایک گاڑی ہوتی تھی، اس کو کہتے تھے جس کا آگے اتنا منہ ہوتا تھا نکلا ہوا، ٹرک کی طرح لمبا سا، اس کا کوئی نام تھا میرے ذہن سے نکل گیا۔ انجن ہے اس کا ان کی گاڑی جیسا، باڈی ہے سستے مزدے جیسی، باڈی ٹوٹ دی ہے تو ٹوٹ جائے، انجن نے منزل پہ پہنچنا ہے۔ یہ جو بڑی بڑی گاڑی ہوتی ہیں ٹائم والی، یہ جو ٹائم والی گاڑیوں کے مالک، انہیں کہتے ہیں کہ آپ نے انجن لے آنا اڈے پر، باڈی کہیں رہتی ہے تو رہ جائے، یعنی آپ نے ٹائم پہ پہنچنا۔ وہ جب میں نے دیکھا، اس وقت میں اولکھ بھائی کے بڑا جایا کرتا تھا، تھابل دچھا اولکھ بھائی کے، پھلوں کی، ادھر وہ پڑی کے ساتھ گاؤں تھے بڑے سارے، ادو والی، ہمبو والی، بڑے ہی پروگرام، بڑی محفلیں، ہفتے میں 4 دن ادھر ڈیرے پہ بھی بیٹھنا ہے، مریض بھی بھگتانے ہیں، لوگوں کے مسائل بھی سننے ہیں، میڈیسن بھی بنانی ہے، اسٹڈی بھی کرنی ہے، وظائف بھی پڑھنے ہیں۔ آج بھی میرے 6 سے 7 گھنٹے کا وظائف ہے، میں وظیفہ نہ پڑھوں تو لوگوں کا علاج کیسے کروں گا؟ ٹھیک ہے نا، سارے کام ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی اور مثال،
کہ آپ کسی بھی برتن میں پتھر ڈال دیں، بجری کے روڑے، نکو نک فل ہو جائے، اور رکھیں اب اتنا رکھ دیں کہ اس کے اوپر کوئی اور نہ آ سکے. اب وہ ایک نظر میں فل ہو گیا ہے، لیکن ایک دوسری نظر ہے. ادھر نوکنگ ہوئی، ایک دوسری نظر ہے. کون سی؟ وہ یہ ہے کہ انہوں نے چینی لی، اس کے اوپر ڈالنی شروع کر دی. وہ جو پتھر کے روڑے تھے، بجری تھی، ان کی سائڈوں پہ تھوڑے تھوڑے سوراخ تھے، وہ چینی اس میں آ گئی، ڈل گئی. اور اب اگر اس میں اور کچھ ڈالنا چاہیں تو نہیں آئے گا. ایک تیسری نظر بھی ہے، اس میں تھوڑا تھوڑا ایک ایک چمچ کر کے پانی ڈالے گی. وہ چینی پانی جذب کرتی چلی جائے گی، وہ پانی اس میں آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. جب وہ پانی اس میں آ جائے گا تو تین چیزیں آ گئی. بندہ ایک کام کر کے سمجھتا ہے میں تھک گیا ہوں. نہیں، تھکا نہیں ہے. اس نے دوسرے کی اسٹرگل نہیں کی، دوسرے کو ٹارگٹ میں نہیں رکھا. بندہ اگر سوچتا رہے نا کہ میں نے اس کام کے بعد دوسرا کام کرنا ہے، اس کام کے ساتھ اٹیچ ہو کہ میں نے دوسرا کام کرنا ہے، تو بندہ پہلے کام سے ذہنی طور پہ تھکتا نہیں ہے، دوسرے کام کے لیے فوکس بنا لیتا ہے، خود بخود انرجی جنریٹ ہو جاتی ہے. دوسرے کے بعد اب میں نے تیسرا کام کرنا ہے. بھائی جتنے پارٹ ٹائم لگاتے ہیں سعودی عرب یا دوسرے ممالک میں جا کے، وہ پہلے 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، پھر 2 گھنٹے ادھر پارٹ ٹائم لگاتے ہیں، پھر 2 گھنٹے ادھر پارٹ ٹائم لگاتے ہیں، فریش رہتے ہیں، مہینے بعد اتنے سارے پیسے کما لیتے ہیں. جب آپ ایک ٹارگیٹ کے بعد دوسرا ٹارگیٹ سیٹ کر لیں، پھر تھکاوٹ نہیں ہوتی، اکتاہٹ نہیں ہوتی، بیزار پن نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ پھر کچھ مدت بعد اس کی پروگرس آنا شروع ہو جاتی ہے. پروگرس آتی ہے ایکٹیویٹی کی، پروگرس آتی ہے ورکنگ کی. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں جتنے میں نے فون کیے آپ نے کبھی آپ نے کیے، مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں تواڈے فون کا انتظار ہی کر دے سب. تو کچھ لوگ تو وہ بھی ہوں گے جو ہمارے فون کا انتظار کرتے ہیں، وہ کسی اور کو کرتے بھی تو ہوں گے نا. ٹھیک ہے نا. جتنے میں لوگوں کی طرف چکر لگاتا ہوں تو لوگ میری طرف نہیں لگاتے. جتنی بار میں کسی کو کہتا ہوں یہ کام کر لو، اتنی بار مجھے کوئی نہیں کہتا. تو پھر اس کی پروگرس بھی آتی ہے، رزلٹ بھی آتا ہے. رزلٹ آپ رات کو محفلوں میں دیکھتے ہیں. جس علاقے میں جاتا ہوں لوگ واقف ہوتے ہیں، جس ایریے میں جاتا ہوں، جس شہر میں جاتا ہوں لوگ میرے واقف ہوتے ہیں. میں نے وہاں کلاسیں کی ہیں. کیوں؟ ٹارگٹ کے ساتھ ٹارگٹ، ٹارگٹ کے ساتھ ٹارگٹ. اور ٹارگٹ کو بوجھل پان کر کے نہیں کرنا، انجوائے کر کے کرنا. واہ کتنا کمال کا کام ہے یار، اس کو میں نا ہفتے بعد 2 گھنٹے دے دیا کروں گا. ایم فل کی کلاس ہفتے میں 2 دن ہوتی ہے، ایم فل ہو جاتا ہے. پی ایچ ڈی کلاس ہفتے میں 1 دن ہوتی ہے، پی ایچ ڈی ہو جاتی ہے. آپ ہفتے بعد 2 گھنٹے بھی کسی کام کو فوکس کر کے دیں نا، کام کا کمال ہو جاتا ہے، اس کا رزلٹ آتا ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس فوکس ہی کوئی نہیں. ہم جہاں ہوتے ہیں وہاں نہیں ہوتے. انسان کائنات کی قیمتی ترین چیز ہے. اللہ کی تمام مخلوقات میں سے یہ قیمتی ترین پروڈکٹ ہے اللہ کی. جن اس کے نیچے، فرشتے اس کے نیچے، شیر اس کے نیچے، چرند پرند ہر چیز اس کے نیچے، یہ اللہ ہے. اس کے اوپر صرف اللہ کی ذات بچتی ہے. اور انسان کے پاس سب سے قیمتی جو چیز ہے نا وہ زندگی ہے. جس انسان کے پاس زندگی نہیں، مال و دولت ہو، بڑے بڑے محل ہوں، ہزاروں قسم کی گاڑیاں ہوں، کیا فائدہ؟ زندگی ہے تو سارا کچھ ہے. اب اتنی قیمتی زندگی بھی کسی چیز کی محتاج ہے، وہ ہے مقصد. مقصد زندگی یہ سب سے زیادہ قیمتی ہے. اور پاکستانی قوم سے جو چیز لے لی گئی ہے، چھین لی گئی ہے، وہ اس کا مقصد ہے. جب سرفراز آئے تھے اس کے اینڈ پہ میں نے یہی بات کی تھی کہ پاکستانی قوم کو روزی روٹی میں اتنا پھنسا دیا گیا، اسے دوسری سوچ ہی نہیں آتی. جو راشن 3,000 روپے کا آتا تھا اب 8,000 روپے کا آتا ہے. صابن 35-40 روپے کی ایک ٹکی ہوتا تھا، 100 روپے کی آتی. پھنسا دیا گیا ہے تاکہ اس کو دوسری سوچ ہی نہ آئے.
ہمارے مقصد کو روزی روٹی پہ لگا دیا گیا ہے، جبکہ ادھر کائنات میں اتنی مخلوق ہے، کسی ایک روایت میں 18,000 مخلوق ہے، ایک روایت میں 21,000 مخلوق ہے، کوئی ایک بھی پیسہ نہیں کماتی، کوئی ایک بھی مخلوق نہیں کماتی، کوئی ایک بھی مخلوق پیسے کے پیچھے نہیں بھاگتی، کوئی ایک بھی مخلوق پیسے کی طلب اور ہوس نہیں رکھتی، سارے کھا کے سوتے ہیں۔ سب سے اعلیٰ انسان ہے جس کے اندر نفس لگا ہوا ہے، یہ پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے اور پہلے سے بہت زیادہ پیسہ ہے، لیکن پھر بھی بھوکا ہے نیت کا۔ اب انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں آئے ہو کوئی کام کر جاؤ جو تیرے مرنے کے بعد کسی کا تیرا نام رہ جائے۔ ہم لالا موسیٰ میں تھے تو لالا موسیٰ میں آئی ٹی جنجوعہ کالج ہے، اس کے گیٹ کے سامنے ہماری اکیڈمی تھی۔ بھائی پوچھا یہ آئی ٹی جنجوعہ کالج کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں یہاں ہمارے ایک ہوتے تھے اللہ دیتا، اللہ دیتا، وہ باہر کھڑے تھے تو بس اسٹاپ کے اوپر بڑی جوان لڑکیاں کھڑی تھیں، انہوں نے پوچھا ہے کڑیاں کتنے جانی ہیں؟ انہوں نے کہا بابا جی یہ نا گجرات کالج میں پڑھنے جاتی ہیں۔ کیوں ادھر کالج نہیں ہے؟ نہیں بابا جی کالج نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ بھائی اس کے لیے کبھی کسی نے زمین ہی نہیں دی، گورنمنٹ کہتی ہے زمین کوئی دے تو ہم کالج بنا دیں گے۔ تو سوچا اتنی ساری زمین پڑی ہے میں نے کون سا قبر میں لے جانی ہے، میرے برا سارے تو تقسیم کر لینی ہے آپس میں، چلو کتنی چاہیے، بلایا گیا بھائی کتنی زمین چاہیے، اتنی چاہیے، یہ لو زمین لے لو کالج بناؤ۔ اب اس دور میں رواج تھا کہ جو کالج کی زمین دیتا اس کے نام پر وہ کالج رکھتے، اس کا نام تھا اللہ دیتا، تو نام ہو گیا اے ڈی، ٹھیک ہے نا، اللہ دیتا اے ڈی جنجوعہ گرلز کالج۔ اس کو مرے مدت ہو گئی ہے، اس کے جو نسل میں سے ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے دادا کے ابے نے یہ زمین دی تھی، وہ اب اس کا تعارف کرواتے ہیں، وہ اس نے زندگی میں کوئی کام کیا۔ مقصد زندگی یہ ہے کہ اپنی زندگی میں کوئی کام کر جاؤ۔ ہم اپنی زندگی میں اپنی برادری کا تعارف کراتے ہیں، سب سے بڑی ہے، ہم خاندانی ہیں، ہم نسلی ہیں، ہم یوں ہیں، ہم وہ ہیں، بڑی بڑی اعلیٰ برادریاں منو مٹی کے نیچے چلی گئی ہیں۔ اگر کوئی پیچھے چیز رہتی ہے تو کارنامہ رہتا ہے، ورکنگ رہتی ہے، کوئی کمال رہتا ہے، کوئی کام کیا ہوا رہتا ہے۔ قائد اعظم پاکستان بنا آگے قیامت کی صبح تک نام رہے گا۔ اسی طرح عبدالستار خان عیدی کام کر گئے، قیامت تک نام رہے گا۔ جس نے کوئی کام کیا ہے نا، کام، اس کا نام رہے گا۔ کام ہوتا ہے مقصد ہے زندگی سے، بھائی میں نے 6 گھنٹے ادھر دینے ہیں، 2 گھنٹے ادھر دینے ہیں، اس میں یہ مشکلات ہیں، یہ کوئی بات نہیں، میرے اپنے ہی ہے نا، میرے محلے دار ہیں، چلو مجھے ہی برا کہتے ہیں نا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، آہستہ 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 ورکنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ عالم چوک سے لے کے سرگودے تک کوئی بندہ 10 روزہ محرم کے پروگرام سنیوں میں نہیں کرتا۔ کلاس کے میں ہوتا ہے شین آباد میں، میری ضد سے شروع ہوا ہے 2 جگہ پر، ٹھیک ہے، کوئی بھی نہیں کرتا، شیعوں میں کرتے ہیں لیکن ہم سنی ہیں، سنیوں میں 10 روزہ پروگرام نہیں کرتا۔ اسی طرح ربیع الاول کے 12 پروگرام ایک جگہ پہ کوئی نہیں کرتا، مختلف گھروں میں کرتے ہیں، مختلف جگہوں پہ جا کرتے ہیں۔ یہ عالم چوک کو اعزاز ہے۔ اگر ہم یہ اور بڑھائیں اور بڑھائیں اور بڑھائیں، اللہ کرے یہ تاریخ کا حصہ بن جائے، اس میں آنے والے کچھ گین کر جائیں، کچھ ایکسیپٹ کر جائیں۔ اسد بادشاہ بیٹھا ہو، اس کو پتہ ہے کہ ساری کی سارا کمال ریسیونگ پاور کا ہے۔ کس کا ہے؟ اس کو تصوف والے لوگ کہتے ہیں ریسیور کا ہے۔ ریسیور کرو، میں بات کر رہا ہوں آپ کو ریسیو ہو گئی، اگر کمال کی بات ہے یار، مزہ آ گیا، میری زندگی بن گئی، مجھے بات مل گئی، بس میں اسی پہ زندگی گزار دوں گا۔ بہت سارے لوگوں نے کچھ اصول بنائے ہوئے ہیں، اصول۔ اب ہم جن کو فالو کرتے ہیں
حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب زیدہ مجدہ، ہم ان کو فالو کرتے ہیں۔ آپ کا خیال یہ ہے کہ اس دنیا میں لوگوں کو عقل، فہم و فراست دے جاؤ، کیونکہ ان کے پاس اس چیز کی بڑی شدید کمی ہے۔ یہ عقل مند بنتے ہیں نہیں، یہ فہم رکھنے والے ہوتے ہیں، بنتے ہیں، ہوتے نہیں۔ ان کو ریئل میں دیا جائے، جیسے ہم واقعہ کربلا بیان کر رہے ہیں، 80% لوگ کہہ رہے ہیں، کئی واقعات میں نے پچھلے سال کے دوبارہ ٹچ کیے ہیں، سننے والے نئے تھے نا، کہہ رہے ہیں سمجھ آ رہی ہے، مزہ آ رہا ہے۔ کیوں؟ ان کے پاس یہ عقل نہیں تھی۔ ابھی ہم کچھ القاب آپ میں شیعہ کے طور پہ شو ہے، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں، ان کا خیال ہے حسین ان کے ہیں، نہیں، حسین ہم کے ہیں، حسین سب کے ہیں۔ یہ واحد ہستی ایسی ہے جیسے ہمارے آقا سب کے ہیں، اس طرح یہ بھی سب کے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم نے لوگوں میں یہ شعور پیدا، ہم کسی کو کھانا نہیں دے سکتے، ہم اندر سے چنگل لوگ ہیں، کسی نے چیز دینے ساری جان نکل دی، اندروں چول کٹیا، اوپر سے ایکٹنگ کرتے ہیں ماشاءاللہ میرے پاس بڑا علم ہے۔ یہ جھوٹی ایکٹنگ ہے۔ انہوں نے ورکنگ کرو، مخالفت کی پرواہ نہ کرو، وقت آتا ہے ورکنگ بولتی ہے۔ اب ختم نبوت کے اوپر آپ نیٹ پہ جائیں تو سب سے پہلے ان کی بک آتی ہے، سب سے پہلے ورکنگ۔ ٹھیک ہے نا جی؟ ہر موضوع پہ جی، ہم کھانا نہیں دے سکتے، کپڑا نہیں دے سکتے، ہاں ہم کسی سے عقل لے کر آگے دے سکتے ہیں، کسی سے سوچ اور سوجھ بوجھ لے کے آگے دے سکتے ہیں۔ اپنی ذات کو بلڈ اپ کیا، نہیں، غلط، کوئی ہماری ذات نہیں، چول سے لوگ ہیں ہم، گٹیا سے، ٹھیک ہے، لیکن جو خوبی کوالٹی ہے وہ آگے ڈلیور کرنی ہے، وہ دوسروں کو دینی ہے۔ بہت ساری باتیں آج سمجھ نہیں آئیں گی، 6 مہینے بعد آئیں گی، سال بعد۔ اب ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ ہر سنڈے کو اسی طرح۔ آپ کے علم میں 11 سے 12 ہمارا لیکچر ہوتا ہے، ہم اس کو اور ریکارڈنگ کے حوالے سے مینیج کریں گے۔ اللہ پاک خیر فرمائے گا، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور خوشیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔